السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها على البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ لگاتار فتح مکہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آج اس کے تعلق سے آخری درس ہوگا۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو 19 دنوں تک آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت اور تقویٰ کی تلقین کرتے اور انہیں دین کی باتیں پہنچاتے بتاتے، اور جو لوگ آتے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ ان سے بیعت لیتے اور انہیں اسلام میں داخل کراتے۔ انہیں اعمال میں سے جو آپ نے مکے کے دوران یا مکے میں قیام کے دوران آپ نے کیا، انہیں میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ آپ نے اس صحابہ کرام کو جو اس زمانے میں بت تھے لوگوں نے بنا رکھے تھے ان کو گرانے کے لیے آپ نے بھیجا۔ انہی میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عزا بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 شہ سواروں کی معیت میں جا کر کے اسے ڈھا دیا۔ وہاں ایک کالی کنوٹی پراگندہ بالوں والی ننگی عورت بھی رہا کرتی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل بھی کیا، اور جب آپ نے اسے قتل کر دیا اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ دراصل وہی عزا تھی، وہی جو عورت تھی جسے لوگ پوچھتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، کالی کلوٹی عورت دراصل وہی عزا تھی، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ ایسے سوا نامی ایک بت تھا، اسے ڈھانے کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا۔ اس کے مجاور نے کہا کہ تم اسے نہیں ڈھا سکتے، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ افسوس ہے کہ ابھی تک تم لوگ باطل پر ہو۔ کیا وہ سنتا ہے، کیا وہ دیکھتا ہے، کیا وہ بات کرتا ہے، کیا وہ نفع نقصان کا مالک ہے؟ اس کے بعد وہ بت کے پاس گیا اور اسے پاش کر دیا، توڑ دیا۔ جب بت کی بے بسی دیکھی مجاور نے تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور اس طریقے سے بھی مسلمان ہو گیا۔ اس طریقے سے سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 شہسواروں کے ساتھ آپ نے منات کی طرف روانہ کیا۔ منات یہ بھی ایک بت تھا جہاں زمان جاہلیت میں لوگ جاتے تھے اور وہاں نذرانے پیش کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، اونٹ کو، بکروں کو اور اس طریقے سے جانوروں کو۔ تو اس کو توڑنے کے لیے، ڈھانے کے لیے سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، اور انہوں نے جا کر کے اس بت کو ڈھا دیا۔ اس طریقے سے آپ نے ایک عام اعلان کیا تھا کہ کسی کے پاس مکے کے اندر یا جو بھی لوگ ہیں کسی گھر کے اندر کوئی بت نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی گھر میں کوئی بت ہے تو اسے توڑ دے۔ اور آپ نے اور بھی صحابہ کرام کو، انہیں میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہیں آپ نے جھنڈا دے کر کے بھیجا اور کہا کہ جہاں بھی اونچی قبر نظر آئے اسے تم زمین کے برابر کر دینا، جو تصویر نظر آئے اسے مٹا دینا، اور جو بت نظر آئے اسے تم ڈھا دینا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دے کر کے جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے ان کو بھیجا کہ جو بھی تصویر نظر آئے، مجسمہ نظر آئے، بت نظر آئے، اونچی قبر نظر آئے، اسے زمین کے برابر کر دینا، تصویر کو ڈھا دینا اور مجسموں کو، بتوں کو گرا دینا۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر کے بھیجا، کیونکہ اسلام کے اندر زمین سے ایک بالش کے اوپر انسان قبر رکھ سکتا ہے۔ قبر کو پختہ کرنا، اس پر عمارت کھڑی کرنا، اس کو چونا گچ کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں، اور یہ شرک کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر آپ کو کنٹرول حاصل ہوا تو آپ نے ان تمام بتوں کو گرا دیا، اونچی قبروں کو آپ نے زمین کے برابر کر دیا۔ اور یہی کام جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو انہوں نے اپنے کمانڈر ابو الحیاج الاسدی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں ان کو جھنڈا دے کر کے بھیجا،
اور کہا جاؤ ہماری ریاست میں جہاں بھی تمہیں پختہ قبر نظر آئے، کوئی بت یا مجسمہ نظر آئے، تم اس کو زمین کے برابر کر دینا، اور میں تمہیں اسی کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا فتح مکہ کے وقت۔ تو ان کے کمانڈر تھے ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ نے اس کام کے لیے بھیجا۔ اس بات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو بتوں کے گرانے کا کام ہے، اونچی قبروں کو، پختہ قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا کام ہے، یہ بادشاہ وقت اور حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے، آپ نے کبھی کسی بت کو نہیں ڈھایا۔ اس کے بعد مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے، 8 سال تک آپ وہاں رہے۔ 8 سال کے دوران صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کو روک دیا گیا، اگلے سال سن 9 ہجری میں آئے، ایسا جی ہاں کیا نام ہے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے چونکہ مکے پر آپ کو کنٹرول حاصل نہیں تھا، مکے پر آپ کو اقتدار نہیں حاصل ہوا تھا، اس لیے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ عمرہ کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، بال کٹایا، اور وہاں سے 3 دن آپ نے قیام کیا، اس کے بعد سیدھے مدینہ کے لیے واپس آ گئے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ گیا، تو اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ حاکم وقت کے اعمال ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم جا کر کے کسی اونچی قبر کو ڈھا دیں، کسی مزار کو ڈھا دیں، یا کسی مجسمے کو یا کسی بت خانے کو ڈھا دیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے۔ اگر وہ ذمہ داری ادا کرتا ہے، اللہ اسے سوجھ بوجھ دیتا ہے، یہ کام لیتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں لیتا ہے تو قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی، عام لوگوں سے باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام کے اندر ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، اور ہر کام ہر انسان سے مطلوب نہیں ہے، لہذا جس سے جو کام مطلوب ہے وہی انسان کرے گا، دوسرا آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، امن و امان تباہ ہوگا، خونریزی ہوگی، قتل ہوگا اور انتشار ہوگا۔ اس لیے شریعت نے یہ حاکم وقت کو یہ ذمہ دار بنایا ہے۔ اس لیے قانون ہاتھ میں لینا، جو کام ہمارا اور آپ کا نہیں ہے اس کام کا کرنا، یہ تجاوز ہے، یہ زیادتی ہے، اور وقت ملک سے یا معاشرے سے امن و امان کو تباہ کرنا۔ اس لیے آدمی کو اس کے تعلق سے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہونا چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینا یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، کوئی غلط کام ہو رہا، آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ اگر آپ نصیحت بھی نہیں کر سکتے ہیں، دل کے اندر اسے برا جانیں، یہ چیز غلط ہے، دل سے اس کو اچھا نہ سمجھے، دل میں برا جانیں، لیکن اس کو توڑنا یا اس طریقے سے اسے مسمار کرنا، یہ ساری چیزیں یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ لہذا یہ عمل جو اگر کوئی کرتا ہے، کوئی تنظیم کرے یا چند افراد کریں، یہ عمل قطعاً جائز نہیں ہے، یہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہے، اور جو اسلام کی روح ہے اور جو ذمہ داریاں اسلام کے اندر تقسیم کی گئی ان کے یہ خلاف ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، جی ہاں، کہ آپ 13 سال مکے میں رہے، 8 سال تک ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ جب سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ حکم دیا اور تمام چیزوں کو ڈھایا گیا۔ تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس لیے یہ انسان نہ سوچے کہ بھائی یہ تو بت خانے ہیں یا یہاں قبر پرستی ہوتی ہے، یہ مزار پرستی، یہ ساری چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کا ڈھانا ایک دوسرا عمل ہے، دوسرا کام ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچاد بہن تھی، ام ہانی، انہوں نے ایک آدمی کو پناہ دے رکھا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو قتل کرنا چاہا، تو ام ہانی ہمارے نبی کے پاس تشریف لائیں اور ہمارے نبی کو سلام کیا، اور اس کے بعد ہمارے نبی سے کہا انہوں نے کہ میں نے ایک آدمی کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور یہ علی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، جس بندے کو، جس شخص کو تم نے پناہ دے دیا، ہم نے بھی اسے پناہ دے دیا اے ام ہانی، خاتون ہے یہ۔
خاتون ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن ہیں۔ آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دے دیا اسے ہم نے بھی پناہ دے دی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آدمی کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اسے بخاری کے حدیث ہے۔ آپ دیکھیں کہ جسے پناہ دے دیا جائے اس کا قتل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ جسے پناہ دیا تھا وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو پناہ دے دی گئی، مسلمانوں کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ کسی بڑے پوسٹ پر ہو یا معمولی انسان ہو، اگر وہ کسی کو پناہ دے دیتا ہے اپنے گھر میں تو اس آدمی کا قتل کرنا کسی دوسرے کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر حرام۔ ایسے جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، ملک کا حاکم ہوتا ہے، وہ کسی کو اپنے ہاں بلاتا ہے، اسے امن دے دیتا ہے، اس آدمی کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ خوارج لوگوں کی پہچان ہے جو ایسا عمل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایما رجل امن رجل علی دمہ ثم قتلہ، جس آدمی نے بھی کسی کے خون کو معاف کر دیا، اسے امن و امان دے دیا، پھر اسے قتل کر دیا گیا یا اس نے قتل کر دیا، فانا من القاتل بری، تو قاتل سے میں بری ہوں، وان کان المقتول کافرا، اگرچہ مقتول جسے قتل کر دیا گیا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، میں قاتل سے برا ہوں جو قتل کرنے والا ہے۔ وَيَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ بے وفائی کا، خیانت کا جھنڈا اٹھائے گا، کیونکہ اس نے پناہ دی، اس کو امن و امان دیا، اس کے بعد اسے قتل کر دیا۔ تو میں ایسے آدمی سے بری ہوں، قاتل سے بری ہوں، چاہے مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں سعودی عرب ہے، یہاں پر لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے، کام کی غرض سے آتے ہیں، غیر مسلم ہیں، کرسچین ہیں، غیر مسلم ہیں، ملک کا سربراہ انہیں ویزا دیتا ہے اور وہ یہاں کام کے لیے آتے ہیں، غیر مسلم ہیں وہ، ان کا قتل کرنا کسی بھی صورت میں کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جا کر کے اسے قتل کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ قدر اور خیانت ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے شریعت کے اندر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ایک عورت نے پناہ دیا، آپ نے اس کے خون کو معاف کر دیا، قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ملک کا سربراہ، ملک کا حاکم، وہ کسی کو اگر اپنے ملک میں بلاتا ہے اور اسے کافر اور غیر مسلم کہہ کر کے جا کر کے لوگ اسے قتل کر دیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ حاکم وقت کا معاملہ ہے۔ ایسے ذمی ہوتا ہے، ذمی کہا جاتا ہے جو کسی مسلمان ملک میں جزیہ دے کر کے رہتا ہے، اور مسلمان ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خون کی، اس کی جان، اس کے مال کی حفاظت، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جنت کی خوشبو اسے نہیں ملے گی اگر کوئی کسی ذمی کو بھی قتل کرتا ہے، کیونکہ اس کو بھی امن و امان حاصل ہوتا ہے۔ ایسے معاہد ہوتا ہے، معاہد اس کو کہا جاتا ہے کہ ملکوں کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی، عہد ہے ہمارے درمیان، معاہدہ ہے۔ جیسے ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ہماری اور آپ کی درمیان میں آپس میں جنگ نہیں ہوگی، معاہدہ کیا تھا آپ نے۔ ایسے اگر کوئی ملک کا سربراہ کسی سے معاہدہ کر لیتا ہے، چاہے وہ ملک غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا یا اس کے لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ ناحق قتل شمار ہوگا، اور ناحق قتل بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ خون بہانا معمولی بات نہیں ہے شریعت کے اندر، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ آج لوگوں نے اسے معمولی سمجھ لیا، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان۔ خود مسلمان کی نظر میں مسلمان کا خون بہت سستا ہو گیا، بہت زیادہ سستا، قتل کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ملک کا سربراہ مان لیجئے کوئی حکم نافذ کرتا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، ہمارے ملک میں لوگ احتجاج کرتے ہیں، گاڑیوں کو نظر آتش کر دیتے ہیں، دکانوں کو جلا دیتے ہیں، گھروں کو جلا دیتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اس ملک کے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، اس ملک کے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جس کو بنانے میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ایک دن کے اندر کروڑوں کا نقصان، خربوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ سب پاگل لوگ ہیں، یہ سب خوخار لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ حکم کوئی جاری کرتا ہے، فیصلہ کوئی کرتا ہے، عوام کو لوگ جا کر کے مارتے ہیں، ان کے جائیداد کو نقصان پہنچاتے ہیں، حکومت کے ممتلکات کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ عام لوگوں کی گاڑیوں کو، موٹر سائیکل کو، کاروں کو، گھروں کو نظر آتش کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین اسلام اس سے بری ہے۔
دین اسلام اس سے بری ہے کہ اور جو لوگ کرتے ہیں ان کے اعمال سے دین اسلام بری ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں، اس طرح کا عمل کریں۔ اسلام نے تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن و امان کا دین ہے، انسان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام لیتا ہے، چاہے غیر مسلم ہی کو نہ ہو۔ اس لیے ساری چیزیں کرنا یہ اسلام کے اصولوں کے اور اسلام کی تعلیمات کے اکثر منافی ہے۔ یہ جو آپ کی سیرت ہے، یہ سارے دروس ہمیں آپ کی سیرت سے ملتے ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع میں غیر مسلم ہیں، پھر بھی آپ نے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے 12 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، ان میں سے 4 لوگوں کو صرف قتل کیا گیا، باقی 8 لوگوں کو امن و امان دے دی گئی، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام کے جہاد کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں اسلام کے قبول کرنے میں، ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ مقصد نہیں خون بہانا، قتل کرنا یہ مقصد نہیں۔ اسلام کے اندر جہاد مشروع قرار دیا گیا ہے، قتال کا جو جہاد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں، جو بڑے بڑے لوگ جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اسلام میں آنے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی پابندیاں ہیں، یہ رکاوٹ ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ خون بہانا مقصد نہیں اسلام کے اندر جہاد کرنے کا۔ تو یہ جو ساری تعلیمات ہیں یہ آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ساری تعلیمات مسلمانوں سے غائب ہو چکی۔ مسلمان خود مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا، مسلمان خود مسلمان کا قاتل بن گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا اس طریقے تنظیم بنا لیتا ہے، جہاد کا اعلان کرتا ہے کہ ہم جہاد کرتے ہیں، ہم اس ملک ہم اس کے سربراہ ہیں، ہم اس تنظیم کے امیر ہیں، ہم اس تنظیم کے ذمہ دار ہیں، اور وہ جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ یہ سب جہاد نہیں ہوتا ہے۔ جہاد حاکم وقت کے حکم کے تحت ہوتا ہے، حاکم وقت کے جھنڈے کے تحت ہوتا ہے۔ جہاد کرنا یہ کوئی معمولی ایک کھلونا نہیں ہے یہ کہ آپ جو ہے لوگوں کو لے کر کے نکل جائیں اور لوگوں کا قتل کرتے پھریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سب بہت بڑی دہشت گردی ہے، سمجھ لیجیے یہ۔ اور یہ خوارج کی پہچان ہے، یہ خوارج کی پیدا جس کے بارے میں ہمارے نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے لوگ مل جائیں تو میں انہیں ایسے ہی قتل کروں گا جیسے عاد و ثمود کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ یہ ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے شریعت کے اندر، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے یہ ناحق قتل کرنے۔ صاحب یہ سب ساری چیزیں ناحق قتل کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور اسلام کی جو پاکیزہ اور امن پسندانہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو انسان لوگوں کے اندر سے عام کرنا چاہیے۔ برائیاں ہیں یا اس طریقے معاشرے کے اندر اور چیزیں ہیں، ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کو ہم سمجھائیں، علم کے ذریعے سے ان کو بتائیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی طاقت کے بلبوتے اسے ختم کریں، یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے۔ حدود کو نافذ کرنا، کسی کو سزا دینا یا اس طریقے ساری کی حرکتیں، یہ سارے اعمال یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا شراب پیتے ہوئے ہم جا کر کے اس کے اوپر کوڑے برسائیں، ہم نے کسی چور کو پکڑ لیا اس کے ہاتھ کاٹ دیں، یا کوئی زنا کیا ہم اس کو جا کر کے جو ہے قتل کر دی۔ ہمارا کام نہیں ہے یہ کام حاکم وقت کا ہے۔ اگر وہ کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ہماری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ہماری بیویوں کے بارے میں سوال ہوگا، جو ہمارے ماتحت کے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دیگر لوگوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم برائیوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے خلاف خروج کرنا یا اس طریقے سے ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے قانون ہاتھ میں لینا، یہ ساری چیزیں بالکل جائز نہیں شریعت کے اندر۔ کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو، کوئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو بھی اس آدمی کو قانون کے حوالے کیا جائے، عدالت کے حوالے کیا جائے۔ اگر جرم ثابت ہوگا، حاکم موت قتل کرے گا، نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سزا لے گا۔ قیامت باقی ہے اور قیامت کے دن انصاف ہوگا، لیکن قانون ہاتھ میں لینا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مشہور حدیث جسے میں بار بار پیش کرتا ہوں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بڑے غیرت مند صحابی، انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے بستر پر کسی اجنبی آدمی کو دیکھ لوں تو اسے قتل کر دوں؟ ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، منع کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ اس سے معاشرے کے اندر فتنہ فساد پھیلے گا، قتل ہوتا رہے گا، ہر آدمی دوسرے آدمی کے اوپر الزام لگا کر کے اسے قتل کر دے گا۔ ہمارے بھائی کا قاتل ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، اسے قانون کے حوالے کرنا، عدالت ہے، فیصلہ ہوگا اس کے بعد قانون سے سزا دے گا، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے۔ اگر نہیں دے گا تو قیامت تو موجود ہے نا، قیامت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟
قیامت پر ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، فیصلہ لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن اگر کسی سینگ دار بکری نے کسی ایسی بکری کو جو بے سینگ والی اسے مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی قیامت کے دن انصاف دلائے گا۔ انصاف کا دن باقی ہے بھی، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العالمین، وہ عدل و انصاف والا وہ دن باقی ہے۔ اس لیے قانون ہاتھ میں لینا قطعاً ہمارے اور آپ کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے درس ملتا ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 ذی الحجہ کے اندر قیام کیا اور بھی دیگر اعمال کیے۔ حنین کا غزوہ اسی دوران پیش آیا، طائف کی جنگ اسی درمیان پیش آئی، اور ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے جا کر کے احرام باندھا اور آ کر کے آپ نے عمرہ کیا، کیونکہ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس سے یہ ہمیں درس ملتا ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مکہ چلا جائے اور مکہ داخل ہوتے وقت اس کا عمرے کا ارادہ نہیں تھا، سلے ہوئے کپڑے میں داخل ہوا، مکہ پہنچنے کے بعد اس کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ مکہ کے اندر وہاں حدود حرم سے باہر جا کر کے کسی حلال جگہ سے احرام باندھ کر کے آئے گا اور عمرہ کرے گا۔ مسجد عائشہ چلا جائے، جسے ترین کہا جاتا ہے، اور اب مسجد عائشہ اس کا نام رکھا گیا، مسجد وہاں پر انہوں نے بنا دی ہے۔ ایسے ہی جعرانہ ایک جگہ ہے، وہ حدود حرم سے باہر ہے، یا عرفات ہے، یہ بھی حدود حرم سے باہر ہے۔ آدمی وہاں جائے، وہاں غسل کرے، احرام کا کپڑا پہنے اور آ کر کے عمرہ کر لے۔ کون آدمی جو مکہ میں داخل ہوتے وقت اس کا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا؟ ہمارے ملک سے لوگ آتے ہیں کام کرنے کی غرض سے، مکہ میں آ گئے، اب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ طائف نہیں جائیں گے، حدود حرم سے باہر جا کر کے احرام باندھ کر کے آئیں گے۔ آپ چلے گئے مکہ، وہاں جانے کے بعد آپ کا ارادہ بنا، اگر آپ کا پہلے سے ارادہ تو آپ کا احرام باندھ کر کے جانا، اور اگر داخل ہو گئے تو آپ کو طائف آنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں تو وہاں جانے کے بعد ارادہ بنتا ہے تو آپ حدود حرم سے باہر جا کر کے احرام باندھ لیں اور آ کر کے عمرہ کر لیں، آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ حدود حرم میں داخل ہوئے، احرام باندھ کر کے گئے، عمرہ کر لیا، اب وہاں آپ رکے ہوئے ہیں تو وہاں سے جا کر کے مسجد عائشہ بار بار احرام باندھ کر کے آ کر کے عمرے کرنا اپنے لیے، غیروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہمارے نبی کی سنت ثابت نہیں۔ اگر یہ معاملہ کسی عورت کے ساتھ آ جائے، جو معاملہ حضرت عائشہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا، ان کو حیض آ گیا، عمرہ نہیں کر سکی وہ مستقل، تو پھر جب وہ مکے سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہماری دیگر سہیلیوں نے عمرہ بھی الگ کیا ہے، میں نے الگ سے عمرہ نہیں کیا، اس لیے میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ تنعیم جو قریبی جگہ تھی، جاؤ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر کے لے کر کے آؤ۔ وہ گئے اور حضرت عائشہ احرام باندھ کر کے آئیں، انہوں نے عمرہ کیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا صدیق کے صاحبزادے، انہوں نے خود عمرہ نہیں کیا تھا، احرام نہیں باندھا، صرف حضرت عائشہ احرام باندھا۔ تو کسی عورت کے ساتھ حج کے دوران اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو مسجد عائشہ یا جعرانہ یا اس طریقے سے حدود حرم سے باہر کہیں بھی جا کر کے احرام باندھ کر کے آ کر کے عمرہ کر سکتی ہے۔ لیکن لوگ جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک سفر میں 5 6 عمرے کرتے ہیں، اور عمرے نہیں کرتے، لوگ عمرے مارتے ہیں۔ لوگ کہیں کہ تم نے کتنے عمرے مارے، یہ اصطلاح بن گئی، کتنے عمرے مارے؟ میں نے 5 عمرہ مارا، میں نے 4 عمرہ مارا۔ لوگوں نے مذاق بنا لیا شریعت کو، چاہیں گے سر پر بال نہیں ہیں اور جا کر کے کیا کرتے ہیں، آئیں گے اور احرام باندھ کر کے عمرہ کر لیں گے۔ ایک سفر 5 4 لوگ عمرے کرتے ہیں۔ بھئی آپ وہاں رہیے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے، عمرے کا ثواب 1 لاکھ نہیں ہے۔ آپ ایک فرض نماز پڑھیں گے مکے کے اندر، حرم میں، مسجد حرام کے اندر، آپ کو 1 لاکھ ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب 1 لاکھ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور عمرہ کا احرام باندھ کر کے کئی عمرے لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کی طرف سے عمرہ کرنا، آپ میقات پہ جاتے ہوئے اگر آپ نے اپنا پہلا عمرہ کر لیا کبھی بھی، میقات سے احرام باندھ کر کے ان کی طرف سے جائیے۔ جی ہاں، تو لوگ ایسا جا کر کے کرتے ہیں۔ جب حکومت نے منع کر دیا تھا کہ جو احرام کی حالت میں ہوگا وہی جا سکتا ہے مطاف کے اندر، تو لوگ کیا کرتے تھے، ہیلا اور بہانہ کرتے تھے، لوگ احرام کا کپڑا پہن لیتے تھے ایسے ہی طواف کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ بھی غلط ہے میرے بھائی، یہ کس لیے؟ ہماری آسانی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ عمرہ کر لیے، دوسروں کو موقع دیجیے وہ آ کر کے عمرہ کریں۔ اب آپ جو ہے صرف طواف کرنے کے لیے اوپر سے آپ نے احرام باندھ لیا، نیچے سلا ہوا کپڑا ہے، یا اس کو بھی آپ نے نکال دیا صرف اس لیے کہ آپ دھوکہ دے سکیں
یہاں کے ذمہ داروں کو اور پولیس فورس کو یا جو گیٹ مین ہوتے ہیں ان کو آپ دھوکہ دے سکیں اور جا کر کے جو ہے طواف کر سکیں، بالکل صحیح نہیں۔ آپ اوپر سے جا کر کے طواف کیجیے، آپ کو زیادہ ثواب چاہیے، جتنے قدم پڑے گی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اوپر تو جائیں گے نہیں، نیچے ہی طواف کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ جائیں وہاں پر نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ الرحیق المختوم کے جو مؤلف ہیں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم سیرت نگار، اور اس کتاب کو انہیں باقاعدہ پہلی پوزیشن ملی تھی، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے اور آخر میں بڑی اچھی عبارتیں لکھی ہیں تحریر۔ اس جنگ کے اختتام کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ لوگوں کے سامنے سرسری طور پر پڑھ دوں، کیونکہ بہت ہی پیاری باتیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہے غزوہ فتح مکہ، یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر کے رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائش چل رہی ہے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کی بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو، حرم پر مکہ مکرمہ پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہوگا۔ ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلا کر کے بھس بنا دیا۔ یہ واقعہ میں سے پہلے پیش کر چکا ہوں سیرت نبی کے اندر۔ اللہ رب العالمین ابرہہ اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا، اور اس واقعے کے بعد قریش کا اور روب بڑھ گیا، ان کا دبدبہ اور قائم ہو گیا مکہ کے اوپر، کیونکہ وہی سردار تھے اور مکہ کی سرداری اور خانہ کعبہ کی سرداری اور اس کی ولایت اور ساری چیزیں انہی کے پاس تھیں، تو ان کا اور روب ان لوگوں کے اندر قائم ہو گیا کہ لوگ حق پر ہیں، تبھی اللہ نے ان کے لیے ابرہہ کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی، اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا، لوگ کھل کر کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں۔ مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی صلح کے بعد اپنے دین کی اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بغوش اسلام کیے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کئی غزوے میں 3,000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، کیونکہ اب پورے جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، کنٹرول ہو گیا تھا، اقتدار مل گیا تھا، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے فتح مکہ کے بعد جو لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کہیں 10,000 آ رہے ہیں، کہیں 5,000 آ رہے ہیں، کہیں 2,000 آ رہے ہیں، پورا کا پورا علاقہ، پورے کے پورے قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، قبیلے کا سردار ساتھ میں آ رہا ہے اور اسلام قبول کر رہا ہے، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا یہی برحق دین ہے، لہذا اس کو قبول کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیں اور آپ کی دعوت لے کر چار دانگے عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد 2 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، 9 اور 10 ہجری۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا اور سن 11 ہجری میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ وفات ہوگی۔ تو یہ 2 سال کے جو آگے کے ہیں اسی کے لیے کہ اسلام کو پورے علاقے کے اندر، پورے جزیرۃ العرب کے اندر غالب کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا اور اس کو پھیلانا۔
وہ 2 سال اسی کی تیاری میں لگ گئے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، شرک اور بدعات اور خرافات اور ہر طرح کی معصیت اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔